الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے شیعہ عقیدہ ہے بدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم میں کمی بیشی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ اس کے خلاف بھی کرتا ہے، وعدے کی برخلافی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور شیعہ اپنے کتابوں کے اندر اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بدع۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الاطہار۔ میرے بھائیوں، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے اسحاق بن محمد سے، اس نے ابو ہاشم جعفری سے، وہ کہتا ہے میں ابو الحسن کے فرزند ابو جعفر کے وفات کے بعد ابو الحسن یعنی کہ امام نقی ابو الحسن کے فرزند ان کے بیٹے ابو جعفر کے وفات کے بعد ان کے پاس تھا، میں ان کے پاس موجود تھا، اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ کہوں کہ گویا یہ دونوں میری مراد ہے ابو جعفر اور ابو محمد، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ابو جعفر تھا اور ایک کا نام ابو محمد تھا۔ تو کہتا ہے اس وقت امام تقی کے بیٹے، اس وقت ابو الحسن موسیٰ کاظم اور اسماعیل بن جعفر صادق بن محمد علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی طرح ہیں، اور ان دونوں کا واقعہ ان دونوں کی طرح ہے۔ تو ابو الحسن میری طرف متوجہ ہوا۔ ابو الحسن سے مراد امام نقی ہے، امام تقی نہیں، امام نقی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو ہاشم، ابو محمد میں اللہ کی بدا، ابو محمد میں اللہ تعالیٰ کی بدا ابو جعفر کے بعد وہ ہے جو پہلے سے نہیں پہچانی گئی تھی۔ جس طرح اسماعیل کے وفات کے بعد اس کی بدا موسیٰ کے متعلق تھی کہ جس سے اس کی حالت منکشف ہو گئی، یعنی کہ یہ بدا کا لفظ ہے، یہ اردو کے اندر ہے اور عربی کے اندر ارشاد کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے۔ ان ابی ہاشم جعفری قال کنت عند ابی الحسن، امام نقی کے پاس تھا، بعد ما مضى ابن جعفر، ابو جعفر کے مرنے کے بعد۔ وإني لو فکر فی نفسی، میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اريد ان اقول، تو میں ان سے کچھ کہوں کہ انہما، کہ ان دونوں کا معاملہ، اینی ابا جعفر و ابا محمد، ابا جعفر اور ابا محمد کا معاملہ بالکل اس طرح سے ہے فی ھذا الوقت، اس وقت، کہ ابو الحسن موسیٰ و اسماعیل بن جعفر بن محمد علیہ السلام، جیسے ابو الحسن موسیٰ کاظم کا معاملہ ہوا اسماعیل اور ابی جعفر کے بارے میں۔ وَإِنَّ قِصَّتَهَا كَقِصَّتِهِمَا، ان دونوں کا قصہ، وَإِنَّ قِصَّتَهُمَا كَقِصَّتِهِمَا، ان دونوں کا معاملہ بھی قصہ ایسے ہی ہے جیسے ان کا ہے۔ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ابو الحسن، تو امام نقی میری طرف توجہ ہوئے، قبل ان انطق، اس سے قبل کہ میں بات کروں، فقال نام، کہنے لگا ہاں یا ابا ہاشم، بدا اللہ فی ابی محمد بعد ابی جعفر، اللہ کو بدا ہوا تھا ابو محمد کے بارے میں ابو جعفر کے بعد، معلوم یکن یعرف لہ، جو کہ نہیں پہچانا گیا تھا، نہیں سمجھا گیا تھا، کما بدا لہو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا تھا فی موسیٰ کے بارے میں، بعد مضی اسماعیل کے مرنے کے بعد، نا کشف بھی عن حالی، اس کو اس کے حال کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ دیا ہے انہوں نے بھائی۔ اب
مسئلہ یہ ہے، ذرا توجہ دیں تھوڑا سا۔ امام جعفر صادق کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل ایک اور دوسرا موسیٰ کاظم۔ حضرت جو ہے امام جعفر صادق کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور موسیٰ کاظم۔ تو امام جعفر صادق نے پہلے کہا تھا کہ میرے بعد میں میرا بیٹا اسماعیل ہوگا۔ تو کس نے شروع میں کہا تھا؟ امام جعفر صادق نے، کہ میرا بیٹا پہلے جو امامت جس کو ملے گی وہ امام ہوگا اسماعیل، لیکن ان کی زندگی میں ہی اسماعیل وفات پا گیا تھا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی تھا نا کہ اسماعیل جو ہے نا وہ امام بنے گا، لیکن وفات جو پا گیا تو لوگ آئے امام کے پاس کہ آپ نے کہا تھا امام بنے گا اسماعیل تو وفات پا گیا، اب آپ کہتے ہیں کہ امام بنے گا موسیٰ کاظم۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ بدا کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ بدا کی وجہ اس نے اپنی طرف منسوب نہیں کی کہ مجھے بدا ہوا ہے، میرے علم میں کمی بیشی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ بدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدا ہوا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو غلطی لگی، اللہ تعالیٰ پر جب وفات پا گیا اسماعیل تو پھر یہ راز منکشف ہوا کہ یہ تو مر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتا دیا کہ امام جو ہے نا اب موسیٰ کاظم ہوگا۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے امام نکی کے بھی 2 بیٹے تھے، ابو جعفر، پہلے اس نے کہا کہ ابو جعفر امام بنے گا، لیکن وہ ان کی امام نکی کے زندگی میں ہی اس کا بیٹا جو ہے نا ابو جعفر وفات پا گیا۔ تو اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا تھا حسن عسکری، اس کا لقب ہے، کنیت ہے اس کی جو ہے نا ابو محمد، تو پھر اس نے بولا یہ ابو محمد پھر ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ ابو جعفر بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کا بدا ہوا جیسے جعفر صادق کے بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو لوگوں کے اندر جو معصومیت کا عقیدہ تھا وہ ٹوٹ رہا تھا شیعوں کا۔ تو پھر شیعوں نے کیا کیا کہ اماموں کی غلطیوں کے بچانے کے لیے اور معصومیت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا ہم سے یہ کروایا تھا، ہم نے نہیں کیا، تاکہ اس طرح سے ہم چھوٹ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھیر دیا کہ یہ غلطی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتا دیا کہ جعفر صادق کو کہ اسماعیل پہلے خلیفہ ہوگا، وہ مر گیا، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کاظم بنے گا۔ اسی طرح سے امام نکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا وحی کی صورت میں کہ تیرا جو بیٹا ابو جعفر وہ امام بنے گا، لیکن ابو جعفر وفات پا گیا تو حسن عسکری جس کا لقب ابو محمد ہے وہ جو ہے نا وہ اب امام بنے گا۔ تو یہ بدا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا تھا، نہ کہ امام کو بدا ہوا۔ یہ بدا کا عقیدہ کیوں گھڑا گیا ہے؟ صرف اس لیے گھڑا گیا کہ اماموں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا وعدے کے برخلافیاں انہوں نے دیکھی ہیں ان کو جو ہے نا چھپایا جائے، اور شیعہ عقیدے کو پر کوئی ضد آنے سے بچانے کے لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شفٹ کیا۔ اور کچھ لوگ اس کو پھر اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ غلطی کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ غلطی نہیں ہے، اس لیے کچھ احکامات ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پہلے تھے اور بعد میں اللہ نے منسوخ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ ایسے ہی احکامات ہیں، کچھ کافی مسائل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کی ہیں، کچھ آیتیں منسوخ کی ہیں، پہلے کچھ اور تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ کہتے ہیں یہ منسوخیت سے تعلق رکھتی ہیں، غلطی سے نہیں۔ بھائیوں، میرے بھائیوں، ذرا سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسائل کے اندر نسخ ہے، منسوخ ہوئے ہیں احکامات،
یہ بالکل صحیح ہے، لیکن پیش گوئی اور وعدہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسخ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی برخلافی نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کہ اسماعیل بیٹا بنے گا، یہ تو پیش گوئی ہے۔ پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ اور چیز ہے، اور مسائل اور چیز ہیں۔ شیعہ نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اور پیش گوئیوں کو وہ بھی شفٹ کر دیا عام مسائل کی طرف، کہ جس طرح سے اور مسائل میں کمی بیشی ہوئی ہے، ناسخ اور منسوخ ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی جو ہے نا یہ تعلقات، یہ بھی معاملہ اسی طرح سے سمجھو۔ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی پیش گوئی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو؟ پھر اس کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ مانیں، یہ اصول کافی جلد اول، اس کے صفحے نمبر، یہ اردو میں ہے، صفحے نمبر 232 پہ، یہ اس کا سید ظفر حسن صاحب نے جو ہے نا اس کی مزید وضاحت کی ہے، شیعہ عالم نے۔ کہتا ہے کہ علم الہی کی دو صورتیں ہیں، ایک کا نام لوح محفوظ ہے، یعنی وہ امور جن کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں لوح محفوظ کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ دوسرے لوح محو و اثبات، جو مٹتا رہتا ہے یا برقرار رہتا ہے، وہ علم۔ کہتا ہے فرشتوں اور انبیاء کا علم اسی سے متعلق ہے۔ فرشتوں کا علم اور انبیاء کا علم اس علم سے ہے جو لوح محو و اثبات سے ہے۔ یہ بھی اس نے کلاسیفیکیشن جو کی ہے نا تقسیم کے علم کی، یہ اپنی طرف سے کی ہے، کسی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ کہتا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ کمی بیشی ہو اس علم کے اندر، لوح محو اور اثبات میں، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلی کسی خاص مسلط کی بنا پر کسی شرط کے تحت واقع ہوتی ہے، اور اس شرط کا علم انبیاء اور ملائکہ کو نہیں ہوتا، نبیوں اور فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ مثلا لوح محو و اثبات میں ایک شخص کی عمر 50 سال ہے، ایک شخص کی عمر 50 سال ہے۔ انبیاء کے علم کا تعلق چونکہ اسی لوح سے ہے، لہذا ایک نبی اس علم کی بنا پر کسی کو یہ خبر دیتا ہے کہ وہ فلاں وقت مر جائے گا، نبی نے یہ کہہ دیا، لیکن وہ نہیں مرتا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس موت کے ساتھ علم الہی میں ایک شرط تھی جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہ تھا، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر وہ شخص صدقہ دے گا تو یہ بلا ہٹ جائے گی، یا صلہ رحمی کرے گا، کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں اتنا سال بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ یہ جب صورت حال آتی ہے تو اس کو بدا کہتے ہیں، کہتا ہے یہ بدا یہی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ فرشتوں کے علم میں کمی اور بیشی اور نبیوں کے علم میں جو کمی اور بیشی ہوئی، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدا کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہے نا کبھی کبھار غلط جو ہے نا وہ وحی لے کر آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو پیغام پہنچانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی نبی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ثابت تو جو ہے نا وہ یہ ہوا۔ تیسرا یہ ہوا نبی کی باتوں اور جادوگر اور کاہن کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کہ جادوگر کی پیشن گوئی ہو کہ فلاں ٹائم پہ فلانی چیز ہوگی، وہ نہیں ہوتی، نبی بھی اس طرح سے باتیں ان کی بھی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی بھی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور وہی بھی غلط آ سکتا ہے، لیکن یہ تو ہوئی نبی کے علم کی کمی کی بنا پر۔ یہ بدا رسول یا بدا فرشتہ نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے بدا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدا ہوا تھا۔ میرے بھائی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے بدا ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، بدا اللہ فی ابی محمد، ابو محمد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدا ہوا تھا، بعد ابی جعفر، ابو جعفر کے مرنے کے بعد
کوئی چیز کھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آئی. آپ دیکھیں یہ بھی ترجمہ کر رہا ہے نا یہ تذکرۃ الاطہار والا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا آپ نے فرمایا ابو ہاشم ابو محمد میں اللہ کی بدا ابو جعفر کے بعد وہ ہے جو پہلے سے نہیں پہچانی گئی، پہلے سے پہچانی نہیں گئی تھی. کس نے نہیں پہچانی؟ بدا اللہ، اللہ نے، اللہ کو بدا ہوا ہے. رسول کا نام نہیں ہے، نہ امام کا نام ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے ثابت ہوئی کہ اماموں کے پاس امام جعفر صادق کے پاس اور امام نقی کے پاس فرشتے خبریں لاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو یہ عجیب معاملات ہیں میرے بھائیوں. تو آج کا یہ جو موضوع تھا آپ نے دیکھا کہ شیعہ عقیدے کے اندر یہ بدا کا عقیدہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی بیش ہوتی ہے. مسائل میں جب کمی بیشی ہو نا اس کو نسخ کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے نسخ، ٹھیک ہے. اور بدا میں یہ مسائل میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی تھی کہ یہ ایسا ہوگا، فلانے کے بعد فلانا امام ہوگا، اور وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہی نہیں ہے. مسائل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ناسخ اور منسوخ چیزیں ہیں، لیکن یہ کدھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرے اسے پھر جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی پیش گوئی ہو کسی کے بارے میں اور وہ پوری نہ ہو. یہ عقیدہ بدا اور ہے اور ناسخ اور منسوخ والا عقیدہ اور ہے. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں ادھر بھی آ کر میرے بھائیوں. تو آج بس کچھ اتنا ہی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.